نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے۔ انتہائی واجب الاحترام میرے قابل عزت احترام معزز علماء کرام اور پلہ انصاف کو تھامے ہوئے منصفین حضرات، آج میں آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کروں گا وہ ہے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علی وقار۔ یہ ماہ ربیع الاول کا برکتوں سے مہینہ، اس کی آمد ہمیں ہر سال 1500 سال قبل ماضی میں لیے جاتی ہے، جس وقت پوری دنیا کے اوپر جہالت کے بادل منڈلا رہے تھے، خانہ خدا بت خانے کے اندر تبدیل ہو چکا تھا، خانہ خدا کا برہنہ طواف کر کے اس کی توقیر کی بجائے اس کی تحقیر کی جاتی، ظلم کی اندھی اور بحری قوتوں کے سامنے انسانی ضمیر کے سارے حصار منہدم ہو چکے تھے، انسانیت ایک سرتلاشا تھی جس میں کہیں روح کی تپش، دل کا سوز اور عشق کی حرارت باقی نہ تھی، اور امن و انصاف کے متلاشیوں کی چیخیں گمراہی، جہالت اور استبداد کی آہنی دیواروں سے ٹکرانے کے بعد بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ پھر یکا یک مکہ کی دھرتی پر، یکا یک مکہ کی برہنہ چٹانوں کے اوپر پروردگار عالم کی ساری رحمتوں کے دریچے کھل گئے، رات لیلۃ القدر بنی ہوئی نکلی اور خیر من الف شہر کی بانسری بجاتی ہوئی پوری کائنات کے اندر پھیل گئی۔ مغلان شب قدر نے تنزل الملائکۃ والروح فیہا کی شہنائیاں شام سے بجانی شروع کر دی، حوریں بھی اذن ربہم کے پروانے ہاتھوں میں لے کر جنت سے چل کھڑی ہوئی، اور ہی حتی مطلع الفجر کی میعادی اجازت نے فرشتگان مغرب کو دنیا میں آنے کی رخصت دے دی۔ علی وقار ستارے نکلے عروس کائنات کی مانگ کے اندر، موتی بھر کے طلوع مہتاب سے پہلے غائب ہو گئے، چاند نکلا اور اس نے اپنی نورانی چادر کے ساتھ پوری کائنات کو ڈھک لیا، اور کارخانہ قدرت کسی مقدس مہمان کا خیر مقدم کرنے کے لیے رات کے بعد صبح سے پہلے بالکل خاموش ہو گیا۔ سحری کی آنکھیں جوشے خواب سے بند ہونے لگی کہ ملہم کرم نے منادا کی کہ افضل البشر خاتم الانبیاء، آمینہ کا لال عبداللہ کا رخت جگر، ساقی کوثر شفیع محشر، جانے جہاں محبوب خدا، رونق
دنیا کے ظلمت کبھی روشن اور منور